تو بشریت رسول پر اعتراض اللہ نے فرمایا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ سزا ان کو اس وجہ سے ملے کہ ان کے رسول ان کی پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، بینات میں نشانیاں اور معجزات اور دلائل اور احکام تمام تر چیزیں شامل ہیں۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو وہ کہنے لگے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اللہ کو فرشتوں کو بھیج دیتے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آگے بشریت رسول اور رسول کی بشر ہونے کی متعلق اللہ فرمایا کہ یہ لوگ بشر ہونے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر کیوں ہیں؟ کوئی فرشتوں میں سے ہوتا؟ یہ تو ہم جیسے کھاتے ہیں، ہم جیسے کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم جیسے پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، ہم جیسے بازاروں میں جاتے ہیں یہ بھی بازاروں میں جاتے ہیں، ہمارے مکان ٹوٹے پھوٹے ہیں تو یہ نبیوں کے مکان بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہ بازاروں میں جاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ اپنا حاجت بشریت کو بھی پورے کرتے ہیں، تمام تر بشریت کی لوازمات کو وہ پورا کر رہے ہیں، تو ان کو بشر نہیں ہونا چاہیے، یہ فرشتوں میں سے ہوتے۔ تو بشریت رسول پر اعتراض اللہ نے فرمایا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ سزا ان کو اس وجہ سے ملے کہ ان کے رسول ان کی پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، بینات میں نشانیاں اور معجزات اور دلائل اور احکام تمام تر چیزیں شامل ہیں۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو وہ کہنے لگے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اللہ کو فرشتوں کو بھیج دیتے۔ تو کہنے لگا انہوں نے گویا رسول کی بشریت پر اعتراض کیا، جو شخص رسالت نبوت کی دعویٰ کر رہا وہ تو ہمارے طرح انسان ہے، بھلا وہ ہمارے جیسے انسان ہمیں کیا ہدایت دے گا؟ وہ ہم جیسے کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہمارے طرح وہ پیتے بھی ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہم جیسے تمام بشریت کی لوازمات کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا ما نرى الا بشرا مثلنا، سورۃ الہود آیات نمبر 37 کے اندر اللہ نے فرمایا قوم نوح یہ کہتے تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے جیسا بشر خیال کرتے ہیں، ہمارے جیسے بشر کیسے نبوت اللہ نے کیسے نبوت عطا فرمایا، کیسے نبی بن کر ہمارے پاس آیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا انکم اذا لخاسرون، آئے لوگوں سن لو یہ نبی وہ نبی ہے جو ہم جیسے کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم جیسے پیتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، تمام طرح بشریت والی لوازمت پورا کرتے ہیں۔ آج اگر تم ان کی نبوت کے اوپر یقین لے کر آؤ گے، ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، تم بہت بڑے خسارہ میں ہو۔ سورۃ المؤمنون کی آیات نمبر 24 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا آیات نمبر 34 میں انکم اذا لخاسرون، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار مکہ نے کہا، کفار مکہ نے یہ بھی کہا کہ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، مطلب یہ کہ سابقہ اقوام نے بھی نبی کے انسان ہونے کا انکار کیا، سابقہ اقوام نے بھی نبی
انسان ہونے کا انکار کیا. آج یہ بھی کہتے ہیں خدا نے کوئی نبی ہی بھیجنا تھا تو کسی فرشتوں کو بھیج دیتے, انسان کو کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا بہت بڑی اللہ رب العزت نے مومنین کو پر احسان کیے ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ اللہ رب العزت تمہارے بشر میں سے, تمہارے ذات میں سے, تمہارے جنس میں سے اللہ پاک پروردگار عالم اپنے رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجے. کیوں؟ کہ بشر وہ تمہیں پریکٹیکلی تمام تر چیزیں بتا سکتے ہیں. وہ تمہیں نماز سکھا سکتے ہیں, تمہیں آپ دست کرنے کا طریقہ سکھا سکتے ہیں, تمہیں مسجد میں آنے جانے کا راستہ سکھا سکتے ہیں, تمہیں تمام تر چیزیں انسانی تمام اخلاق و کردار کو بتا سکتے ہیں. آج اگر نبی انسان نہ ہوتے, فرشتوں میں سے اللہ رب العزت بناتے تو منٹوں میں تمہارے کام تمام کر دیتے. تو یہ کہنے لگا بھائی پہلے تو قوم موسیٰ قوم نوح نے اعتراض کیا, پھر قوم ہود انکم لخاسرون, تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار مکہ نے کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. مطلب یہ کہ سابقہ اقوام نے بھی نبی کے انسان ہونے کا انکار کیا. وہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے کوئی نبی ہی بھیجتا تھا, نبی ہی بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیج دیتا جو نہ کھاتا نہ پیتا اور نہ بازاروں میں جاتا, نہ کھاتا نہ پیتا نہ بازاروں میں جاتا. تو ایسے نبی اللہ بھیج دیتے جو فرشتوں میں سے ہوتا, اور وہ مالدار بھی ہوتا غریب نہیں ہوتے, وہ تونگر بھی ہوتا غریب نہیں ہوتا. کہنے کے لئے وہ سونے اور چاندی کی معاملات ہوتے, ان کی بڑے بڑے معاملات ہوتا, وہ ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے مکان والے نہ ہوتے. پھر کہنے لگا کہ وہ فوج بھی ہوتے اور ان کی چوکیدار بھی ہوتا, ان کی چوکیداری بھی ہوتے, ان کے لیے فوج چوکیداری کرتے, پہرا دیتے ان کا. بھائی ایسے نبی کو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا؟ نہ کوئی ان کی چوکیدار ہے, نہ کوئی پروٹوکول ہے. کوئی پروٹوکول ہوتے نا ان کے لیے فوج ہوتے, بڑے مالدار ہوتا اور سونے چاندی کی بڑے محلات ہوتے. اور یہ تو ہم جیسے مکان والے ہیں, غریب ہے اور محتاج اس قسم کی. اللہ رب العزت کے ایسے انسانوں سے کوئی نبی بنا کر بھیجیں. یہ اعتراض ان کی. اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام کے اندر لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ آیات نمبر 9 میں اللہ نے تو پھر بھی اسی ضد پر قائم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے, اور ان کی پھر بھی تسلی نہ ہوتی اور وہ رسالت کو تسلیم کرتے. بہرحال فرمایا کہ نوح انسان ہی کی طرف انسان ہی بنی, نبی بن کر آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نبی کا انسان ہونا کوئی عجیب بات نہیں, نبی کا انسان ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے. سورۃ الانعام آیات نمبر 9 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیتے تو ان کا معاملہ ختم ہو جاتا, اور پھر ان کو میرے دوستوں مہلت بھی نہ ملتی. فرشتوں کو ان لوگوں نے دیکھا ہے, اللہ اکبر, حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 600 پر, کہ ایک پر ان کی زمین کی پورے کائنات کی ایک کونے میں, کہ آسمان کی ایک کونے میں, دوسرا پر ان کی آسمان کی دوسرے کونے میں. اتنی بڑی طاقتور, اللہ اکبر میرے دوستوں, کہ اگر ایک پر کو زمین کی کونے میں لگا دے پوری زمین کو پلٹ دے. کہ یہ ان کے لیے, یہ فرشتہ ان کے لیے نبی بن کر دنیا کے اندر تشریف لاتے.
تو ان کی کام ہی تمام کر دیتے اللہ رب العزت۔ اللہ نے سورۃ الانعام آیات نمبر 9 کے اندر فرمایا لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر یہ بھی ضد پر قائم رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے، اگر میں فرشتوں میں سے بھیج دیتا نا تو پھر اس وقت میں یہ بھی کیا کہتے ہیں، کیونکہ فرشتہ جب دنیا کے اندر آتا تو انسانی لباس پر ہی آتا ہے نا بھائی، فرشتہ اپنے اصلی شکل و صورت لے کر تو زمین میں نہیں اتر سکتا، تو انسانی شکل میں ہی تشریف لاتے، اگر انسانی شکل میں وہ تشریف لاتے تو پھر بھی یہ کہتے کہ بھائی یہ بھی تو انسانی ہے۔ ان کو کسی صورت میں تسلی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ رسالت کا تسلیم کرتے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ نوع انسانی کی طرف انسان ہی نبی بن کر آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا انسان ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔